وفاقی حکومت نے سینٹ کے انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بجائے خفیہ ووٹنگ کے شو آف ہینڈ ہوگا. اب اس سارے معاملے پہ ہم بات کرتے ہیں اور حکومت کی جو اپوزیشن کو ہینڈل کرنے کی جو ایک طرح سے اسٹریٹجی ہے کہ کیا اس میں دروازے کھلے ہیں مذاکرات کے یا دروازے بند کر دیے گئے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واڈا صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم اسی سوال سے آغاز کر لیتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ نے بات چیت کا دروازہ کھلے رکھنے کی بات کی ہے, کیا واقعی بات چیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا نہیں ہے یا بند کر دیا ہے, اس پر ذرا کلیئرٹی دے دیں کیونکہ سیاست تو نام ہی ممکنات کا ہے. دیکھیں جی, بے شرمی کی تو کوئی حد ہے نہیں, اور نون لیگ کی بے شرمی اور بے حیائی تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ خالی میدان کو بھی بھرا ہوا کہہ رہے ہیں, اور بقول ان کے لیڈر کے مریم کے کہ وہ پیچھے بھی اتنا رشتہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں, ان میں سے ان کو ایک آدمی بھی نظر آ گیا تو وہ سپر وومن ہیں یا سپر ماڈل ہیں, سپر ایکٹریس ہیں, وہ کیا ہیں آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو ان کو ایک سرکس کے اندر ایک مذاق کرتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کبھی وہ گاڑی کی چھت پہ چھلانگ مارتی ہیں, کبھی وہ عجیب طریقے سے سر ہلانا شروع کر دیتی ہیں. اور ویسے ہم نے احتیاطی تدابیر میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر پولیو کے انجیکشنز نہ لیں تو بچے ٹائم پر, تو پھر بڑے ہو کے گردن کی پرابلم ہو جاتی ہے جو مریم نواز کو اس جلسے میں ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ ہم ان کو دے سکیں ادر دین اگر ان کو کسی بات پہ اگر کوئی ملک کی مفاد کے لیے کوئی کام ہوتا تو ہم ضرور شاید کنسیڈر بھی کر سکتے. عمران خان صاحب تو ان کی شکل اور ان سے بات کرنا اور ہاتھ پھیلانا مسد نہیں کرتے. اور یاد رہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ٹائم پر این آر او انہوں نے مانگا تھا جب 38 شکیں نیب کی چینج کر کے 34 کی گئیں. ایک طرف پاکستان تھا اور ایک طرف ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے, تو جو انہوں نے ریلیکسیشن مانگی تھی اس میں ایک آدمی پورے پاکستان میں کھڑا ہوا, وہ عمران خان صاحب ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت میں نہیں مانوں گا. تو ہم این آر او تو کسی صورت میں دے نہیں سکتے. باقی انہوں نے ایک مزاحیہ سرکس کر کے دکھائی ہیں کچھ جگہوں کے اوپر, اور اگر وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر لیں. الیکشن ایکٹ کے تحت ہم 1 مہینہ پہلے بھی الیکشنز کر سکتے ہیں. تو پہلے نومبر تھی ہماری ڈیڈ لائن, پھر دسمبر ہو گئی, پھر جنوری ہو گئی اور فیبروری ہو گئی. بٹ وہ سال نہیں بتا رہے کہ وہ کس سال کی بات کر رہے ہیں. ہر مہینے ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں اپنی طرف سے ہی. ہم سمجھتے ہیں وہ 2023 لکھنا چاہتے ہیں, بولنا چاہتے ہیں. اور مولانا ڈیزل کا آپ نے کل دیکھ لیا حال کہ وہ کہہ رہا تھا اگر کیا بات کریں, ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, ہم سے کوئی بات کرے گا تو پھر اگر کی بات ہوگی. تو دے آر ڈیسپریٹ, اور ہم ایکسپوز کرنا چاہتے تھے. باپ جو ہے نواز شریف وہ کنوکٹڈ ہے, بھاگا ہوا ہے اس ملک سے, مفرور ہے. اسحاق ڈار جو ہے سمدی وہ مفرور ہے, بھاگا ہوا ہے. حسن حسین مفرور ہے, بھاگے ہوئے ہیں. علی ڈار وہ بھاگا ہوا ہے. علی عمران داماد شہباز شریف کا بھاگا ہوا ہے, شہباز شریف جیل میں ہے, دوسرا بیٹا جیل میں, یہ بیل پر ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ, کرمنلز کے ساتھ آپ کیا بات کر سکتے ہیں جنہوں نے صرف لوٹ مار چوری ڈاکہ کے بعد کچھ نہیں کیا, اور پھر للکارتے بھی ہیں, اپنی فوج کو بدنام کرتے ہیں, اپنی عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں, ہندوستانیہ کا بیانیہ پیش کرتے ہیں, اور کچھ ہزار لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے استعفیٰ لے لیں گے. تو اب تو میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو خود استعفیٰ دینا چاہیے. جو انہوں نے سرکس اور کلاؤن شو کیا وہ بھی اس میں فیل ہو گئے, اور اس کے بعد اس مکاری کے ساتھ پھر ڈٹائی کے ساتھ بے حیائی اور بے شرمی کا. کل بھی سارے سیاسی یتیموں نے ایک پریس کانفرنس کی. اور میں شفا صاحب آپ کو ایک صاحبہ اور بھی بات بتاتا چلوں کہ اردو میں کہتے ہیں دائی, مائی, انگلش میں نینی, کیئر ٹیکر ایک بہت مخلص عورت ہوتی ہیں یوزلی, جن کو جو بچے بڑے کرتی ہیں, اور یوزلی ہم اپنے گھروں میں نینیز رکھتے ہیں جو بچوں کی پرورش کرے. تو مولانا وہ ہارا و ڈیزل شخص ہے جو آج کل نینی کا کردار ادا کر رہا ہے بلاول اور کنوکٹڈ مریم نواز کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن فیصل واڈا صاحب آپ نے دوبارہ این آر او کا ذکر کیا ہے, بار بار حکومت کر رہی ہے. این آر او کے لیے کوئی اپروچ بھی کر رہا ہے یا یہ لوگ, یا آپ لوگ صرف ان کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈائلاگ ہو سکتا ہے لیکن این آر او نہیں دیں گے؟ تو کیا کوئی اپروچ کر رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شفا صاحب, جو ہمارے پاس ایکسپیرینس تجربے جو ہم نے کیے ہیں اس کے اندر ہر چیز, اگر ملک کی سالمیت اور ایف اے ٹی ایف جیسا معاملہ آ جائے جس میں گرے لسٹ میں بھی نون لیگ کی مہربانی ہے کہ پاکستان گیا تھا, اس میں بھی جب آپ کہیں گے 38 شکوں میں سے 34 شکیں آپ چینج کرتے تو اس میں پاکستان کی قسمت تو نہیں بدل رہی تھی, ان کے اپنے ذاتی کیسز کا فائدہ تھا. دیٹس این آر او. ہم نے ایکسپوز کیا, اسمبلی میں بھی بات کرتے ہیں این آر او کہ نیب کو یہ کر دیں, نیب کو وہ کر دیں, پولیس یہ اریسٹ نہ کر سکے, پولیس وہ نہ کر سکے. سو ہم بار بار یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں اپوزیشن ہوتی ہے کہ اگر سٹنگ گورنمنٹ کوئی غلطی کرے یا اس میں کوئی بہتری لا سکے تو اپوزیشن اپنا رول پلے کرتی ہے کہ جی آپ یہ نہیں, آپ یہ کر لیں تو پاکستان کی قسمت اور اچھی ہو جائے گی. فار دیٹ وی آر آلویز اوپن.
میں اپنی وزارت چلا رہا ہوں, اگر مجھے کوئی کہتا ہے جی آپ اس طرح کر لیں, اس طرح اور بہتری آ جائے گی, آئی ایم اوپن. بٹ آپ اگر یہ کہیں کہ جی اینڈ آف دا ڈے یو اسٹارٹ ود می آن مائی پرسنل کیسز. اچھا, ایک الزام اپوزیشن کی طرف سے یہ بھی آ رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے بندے توڑ رہی ہے, یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایک لنگڑی لوری ٹوٹی پھوٹی چور مکار بےایمان اپوزیشن کے اندر ہمیں توڑنے تاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے اندر ہی صفوں کے اندر ماتم بچا ہوا ہے. بھتیجی جو ہے چچا کو کاٹ رہی ہے, چچا جو ہے بھائی کو کاٹ رہا ہے, ایک اندر ایک کیوس بچا ہوا ہے. جو خواجہ آصف ہے وہ اکثر پیپلز پارٹی کو ہٹ کر کے پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی خراب کرنا چاہتے ہیں. باقی کچھ مکار کچھ ملازم ہیں جن کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ مریم نواز کے وہاں کٹورا لے کے پیچھے نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے. تو اگر آپ ان درباریوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو توڑیں گے یا ان کو لائیں گے یا ان کو توڑ کے ہم اپنے آپ کو ایز گورنمنٹ چلا سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہم ایسی گورنمنٹ پہ لعنت بھیجیں گے جس دن ہمیں یہ کام کرنا پڑ گیا. ہاں, جو بہتر لوگ ہیں ان میں جیسے ملک احمد خان ٹائپ لوگ ہیں, اگر وہ آتے ہیں تو یس وی ول کنسیڈر, وی ول تھنک اباؤٹ اٹ, وی ول. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو ان کے بندے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو آپ کے اتحادی توڑنے کی ضرورت ہے. تو اگر وہ آپ لوگوں کے اتحادیوں کو پنجاب میں آپ کے ساتھ ملا لیتے ہیں اپنے ساتھ, تو پھر اس صورتحال سے آپ لوگ کیسے نمٹیں گے؟ وہ تو پھر از گوئنگ ٹو بی اے کرائسس سچویشن فار یو. دیکھیں شفا صاحبہ, میجورٹی جو طریقہ انصاف میں ہے, جیسے میں نے اپنی زندگی کا ایک کافی بڑا حصہ عمران خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے. ہماری زندگیوں میں صرف اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری گاڑیوں میں جھنڈے لگے ہیں, ہم آج بھی اپنے گھر میں رہتے ہیں, اپنے کاروبار سے کھاتے ہیں. تو ٹوٹنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی قیمت لگتی ہو, اور جو بازار میں نیلامی کے لیے لوگ ہوتے ہیں, نیلام شدہ چیزوں کا مجھ سے زیادہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا. میں ٹی وی کے اوپر اس سے زیادہ احتیاط سے بات نہیں کر سکتا. اگر آف کیمرہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤ آئی ٹاک اینڈ ہاؤ آئی اسپیک. فیصل صاحب یہ بتائیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بیرونی طاقتیں جو ہیں پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں, اور یہ بات درست بھی ہے. اپوزیشن یہی بات آپ کے جلسوں کے بارے میں بھی کہتی تھی. تو اب عوام کنفیوزڈ ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کا دھرنا جائز تھا اور کون سا احتجاج ناجائز سمجھا جائے. دیکھیں شفا صاحبہ, عمران خان صاحب کا دھرنا اپنے کیسز سے معاف کرانے کا نہیں تھا, ہسپتال سے بیرون ملک مفروری کا اور بھاگنے کا بھگوڑے کا نہیں تھا, کنوکشن کے بعد جانے کا نہیں تھا. ان کی کوئی شوگر ملز نہیں ہے, وہ یہاں ان کی بیٹی یا بیٹا اپنے باپ کے اور اپنے کیسز لڑنے کے لیے دھرنے نہیں کیے تھے عمران خان نے. عمران خان کا ایجنڈا ایک تھا, پاکستان اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی. تو عمران خان کی ذات سے ریلیٹڈ نہیں تھا ان کا دھرنا, نہ ہمارا دھرنا. یہ تو 11 پارٹیوں کا جو سرکس ہے وہ تو اپنی ذات کی اور اپنی چوری بچانے کے لیے. مجھے آپ بتائیں نا, ابھی جو چیزیں نکل رہی ہیں مولانا کی, اور بہت سارے لوگ جو یہاں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سیاسی یتیم کھڑے ہوئے ہیں, ان سے یہ پوچھیں کہ ان کا, ان کے باپ کا اور ان کے دادا کا کیا کاروبار تھا. ان کے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے. ان کے لیے کاروبار تو سیاست ہے. اگر آج ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اٹانومس ادارے سب کچھ کر رہے ہیں کام, تو اس کے پاس پھڑپڑا رہے ہیں اور بھاگتے پھر رہے ہیں اور لانگ مارچ کرنے کی بات کرتے ہیں اور استعفے دینے کی بات کرتے ہیں. وائی ویٹ دیٹ لانگ؟ کیوں آپ فیبروری کی باتیں کریں؟ کل صبح استعفے دیں, وہ بھی اندر گھروں کے اندر اور ٹی وی کیمراز کے اندر نہ دیں, اسپیکر کو دیں. ہم پرسوں ایکسیپٹ کریں ان کو, لتر پریڈ کے اوپر لٹائیں ان کو سڑکوں کے اوپر, جو قوم چاہتی ہے. فیصل صاحب دیکھیں, جس طرح کے الفاظ یا گفتگو اب آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ بگوڑا, چور, ڈاکو, ان کے پاس پیسے, کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں تھے, یہ وہ الفاظ ہیں جو اپوزیشن کے لیے جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو پش کر رہے ہیں. اور وہ اتنا زیادہ پش ہو گئے کہ اب وہ جو ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کووڈ کی بات ہے, اب وہ کمیٹیوں میں ہی نہیں آ رہے. تو اس طرح کے الفاظ استعمال ہی کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے ان کو اتنا پش کیوں کر دیا ہے؟ دیکھیں جی, لیڈران کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کو ڈائریکشن دینا, اپنی عوام کو سیدھا رستہ دکھانا. لیکن اگر اتنے خوفناک, گھٹیا, بھیانک قسم کی شکلیں جو آپ دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, وہ اپنی عوام کو مروانے کے لیے جلسے جلوسوں میں لا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک جگہ پہ 10 آدمی آتے ہیں, 100 آتے ہیں, 1000 آتے ہیں, 10,000 آتے ہیں, 20,000 آتے ہیں, ملٹی پلائی بائی 4 آدمی کر دیں ان کی فیملی میں, ان کے ماں باپ ہوں گے, بہن بھائی ہوں گے, چھوٹے بچے ہوں گے, وہ گھر جاتے ہیں یہ وائرس لے کر, موذی بیماری لے کر, اور ان کو بھی یہ وائرس لگا دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ عوام کے وہ رضاکار ورکرز یا جھالے جو بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کووڈ کی بیماریاں ان کو لگوائیں نا, ان کے بال بچے تو ہسپتال بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, لنڈن کے فلیٹوں میں بیٹھ کے یہ چور انقلاب لا رہے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ لاؤ, خود بھی وائرس لگاؤ اور پھر جا کے اپنے ماں باپ اور بزرگوں کو بھی لگاؤ. تو حادثات کا شکار کرنے والی لیڈرشپ کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو اپنی فکر ہے, لوگوں کی فکر نہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اور میری تو گزارش اپنے ان بھائیوں سے جو دوسری پارٹیوں کے ہیں کہ کم سے کم
ہمارے سے نفرت رکھیں, ہمارے سے اختلاف رکھیں, اپنی جانوں کی تو فکر کریں, اپنے ماں باپ کی جانوں کی تو فکر کریں. ان سرکس کے جوکروں کے پیچھے آپ لوگ ساری زندگی چلتے رہیں. اور یہ دیکھیں نا کیسا نظام ہے پاکستان کا کہ ماروثی سیاست ہے کہ جی پہلے نواز شریف آیا, آپ اس کی غلامی میں اس کی بیٹی کے پیچھے سب لوگ کھڑے میں ہاتھ باندھ کے, 55 سال کا آدمی بھی کھڑا ہے, 60 سال کا آدمی بھی کھڑا ہے. ہماری پارٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں, ہم سے کوئی ریزگنیشن نہیں لیے گئے. دو ہمارا پی ایم آرڈر کرے آج تو ہماری چیز ان کو دے دیں گے. لیکن ہمیں اگر مجھے آج یہ کہا جائے, میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کا بیٹا آ رہا ہے جلسے میں یا بہن آ رہی, تو ہم ان کو سر پہ بٹھائیں گے عزت کے طور پہ. لیکن مجھے آج عمران خان صاحب یہ کہیں, جو انہوں نے میری سیاسی پرورش کی ہے, کہ آج سے بعد میرا بیٹا تمہارا لیڈر ہوگا, تو میں کہوں گا اسٹیج کے باہر جا کے کھڑے ہو, کیونکہ اس کے بعد میں لیڈر بننے کی کوشش کروں گا. میں وارث ہوں پی ٹی آئی کا, میرے ورکرز پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ وارث ہیں, وہ کوشش کریں گے, محنت کریں گے کہ وہ اس اوپر تک پہنچے. ہم کسی غلامی میں ہاتھ باندھ کے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو, ہر انسان کو ایک شناخت دی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی اپنے گھر میں ان کی بھی بچے عزت نہیں کرتے, تو میں پبلک کی کیا بات کروں گا. جبھی تو غلام بن کے پیچھے کھڑے ہوئے. یہ تو پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ٹریننگ اسکول ہے, ایک نینی آتی ہے, سب کو ٹرین کرتی ہے, سب بچے اپنی ایک اردو نہیں بول سکتا, ایک انگریزی نہیں پڑھ سکتی. یہ آپ کا ملک کا حال ہے, یہ آپ کے لیڈر ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں. الفاظ کا استعمال پر تھوڑی سی کم ہونی چاہیے, بس یہ ہے ہماری تھوڑی چھوٹی سی درخواست. وارڈا صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب آپ لوگ اعتراض تو بڑا کرتے ہیں کہ وہ لوگ خیال نہیں رکھ رہے, وہ لوگ کووڈ پھیلا رہے ہیں, اس کا آپ لوگوں کے پاس بھی ایک حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ آپ لوگ عدالت سے رجوع کریں اور یہ بتائیں کہ جس وجہ سے مریم نواز صاحبہ بیل پر باہر تھیں, وہ وجہ وہ پوری نہیں کر رہی ہیں. وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے باہر آئی ہوئی تھیں, ان کو اس چیز کے لیے اجازت ملی تھی. والد صاحب تو کتنے مہینوں سے پاکستان میں نہیں ہے, تو آپ لوگ بھی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں نا. مطلب آپ لوگ ان سے یہ کہیں کہ بھئی عدالت سے رجوع کریں آپ جا کر, اور آپ کہیں کہ وہ جس مقصد سے باہر تھیں وہ مقصد پورا نہیں کر رہی. دیکھیں جی, آپ چاہتی ہیں شفا صاحبہ, میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے ایسا سوال کریں گی, کہ آپ نہیں چاہتی کہ ایک عورت جو ہے وہ دیوانگی کی اس حد تک پہنچی ہوئی, اقتدار کی ایسی بھوکی ہے کہ وہ پاگل پنے کے اندر ہمارا اتنا بڑا کام کر کے دے رہی ہے. اور روز اپنے باپ کو ایکسپوز کرتی ہے, اپنے خاندان کو ایکسپوز کرتی ہے, اپنی چوری ایکسپوز کرتی ہے, پی ڈی ایم کے جلسے کو ایکسپوز کرتی ہے, پنڈال کو ایکسپوز کرتی ہے. پاکستان کی ایکسپوز کرنے کی جو انڈسٹری ہے وہ اس کی چیئرمین بنی ہوئی ہے. آپ چاہتے ہیں ہم کورٹ میں چلے جائیں کہ نہ کریں, تو ہم قوم کو کیسے بتائیں گے؟ آپ چاہتی ہیں کہ ہم سالہ سال لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, وہ روز آ کے 1 گھنٹے میں وہ کام کر جاتی ہے جو ہمیں 1 سال میں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ جو کیسز ہیں اپوزیشن کے خلاف, ان کا فیصلہ کب ہوگا؟ وہ اگلے انتخابات سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد بھی ہم یہی کھینچا تانی این آر او کی بحث سنتے رہیں گے؟ میجورٹی کیسز جو ہیں وہ نواز شریف پہ زرداری صاحب کی حکومت نے بنائے ہوئے, اور زرداری صاحب پہ نواز شریف کی حکومت نے بنائے ہوئے. فرق یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو کہا کہ اٹانومس ہیں, جو اس کا رائٹ فل فیصلہ ہے, انوالوڈ ہیں یا نہیں انوالوڈ ہے, اپنا کام کریں. ہم جسٹس قیوم کی طرح فون کر کے ججز سے فیصلے نہیں کرواتے. ہم سیف الرحمان کی طرح نیب میں وکٹمائزیشن نہیں کرتے. اگر ہم کر رہے ہوتے تو اپنے بندے جو جیل بھی گئے رائٹلی اور رانگلی, ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا. کورٹ جو ورڈکٹ دیتی ہے ہمارے فیور میں دے, ہمارے خلاف دے, ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم نے فوج کی قربانیوں کو بھی سراہتے ہیں. ہم تو پاکستان کے ہر معاملات کے اوپر ایکسیپٹیبل کر کے, سر جھکا کے, آگے بڑھ کے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے تو وہ پرابلمز ہی نہیں ہیں. اگر ان کے پرابلمز ہیں تو آ جائے, ان کا بگوڑا باپ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے مفرور, کیوں نہیں آ کے یہاں بیل کر لیتا؟ اور آپ نے ہارٹ ٹاک کے اندر اسحاق ڈار کی گفتگو دیکھ کے خود ہی اندازہ لگا لیا گا. مجھے ضرورت نہیں ہے, عوام شعور والی ہے, آپ کے کیمراز کے تھرو بہت کچھ سیکھتی ہے, سمجھتی ہے, ہم سے بہتر جانتی ہے. تو اس ٹائپ کے سرکس کے کراؤن کرمنلز جو ہیں, ان کو تو ان کی تو سڑک پہ لٹا کے لتر پلیٹ ہونی چاہیے. یہ قانون پاکستان کا مانتا ہے. لیکن فیصل صاحب, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر بات کریں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ریفارمز کے ایجنڈے پر آئے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں جوڈیشل ریفارمز کے, بیوروکریٹک ریفارمز کے. یہ نیا پاکستان اس شور ہنگامے میں کیسے بنائیں گے؟ آپ لوگ بنا لیں گے؟ دیکھیے شفا صاحبہ, اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے, لیکن آپ بھی اگر ٹی وی پروگرامز کرتی ہیں تو ہم شور کہ آپ بریک لیتی ہوں گی بیچ میں. ہم جب اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں تو جب ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب ہماری بریک ہوتی ہے تو ہم ٹی وی لگاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آج کون پی ڈی ایم کا کھلونا آیا, ہم اس کا فٹ بال بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم بریک میں کافی بھی پیتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, اور واپس تھوڑی دیر کا بریک کر کے اپنے آفس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. دیٹس اے روٹین. وین ایور وی وانٹ ٹو ٹیک اے بریک, وی نیڈ اے بریک. ہم ان اپوزیشن کے کلاؤنس کا فٹ بال بناتے ہیں اور ان کی اصلیت تھوڑی دیر ایکسپوز کرتے ہیں. پھر وہ صبح 1 گھنٹے بعد کوئی اور کام کرتے ہیں. پھر کوئی دوسرا دوست ہمارا کولیگ جو ہے وہ بریک لے رہا ہوتا ہے, وہ ان کے ساتھ کر لیتا ہے ویسا. تو وی انجوائے ٹیکنیکلی کہ ہمیں ایک ایسے ٹوائز ملے ہوئے, ایسے کھلونے ملے ہوئے
جن کے ساتھ ہم اپنی بریک اور اپنی تھکاوٹ کا انجوائے کر رہے ہیں بھائی. انجوائے تو کر رہے ہیں، لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہی کلاؤنز اور یہ فٹ بال بنانا یہ تھوڑا سا پرابلم ہے جو لینگویج کا ہے، وہ ہمیشہ نظر آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، پی ڈی ایم کی جو مہم چل رہی ہے اس میں زیادہ فائدہ نقصان کس کا ہوگا، پاکستان مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، یا مولانا فضل الرحمان کا؟ فضل الرحمان کا تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے ہم نے ڈیزل کی پرچیاں لے لی ہیں اور استعفوں کی پرچیاں اس کو مل نہیں رہی. نمبر ایک، بینیفیشری پیپلز پارٹی ہوگی ڈیفینیٹلی فار شور. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارے بیانیہ کو خود ہی پروان چڑھنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ الیکشنز کے لیے کبھی سی کی میٹنگ میں جائیں گے، کبھی وہ ایک دن پہلے کال آف ہو جاتی ہے، کبھی موسم کی خرابی آ جاتی ہے. تو یہ جھلجھلاٹ کا شکار ہے پوری پی ڈی ایم. اور میں نے تو آن ریکارڈ ٹویٹ میں بہت پہلے بتا دیا ہے کہ یہ آپ نے جیسے ہر مہینے آپ چینجز دیکھیں گے وہ آپ نے دیکھنا شروع کر دی. پھر ان کی سی کا کوئی ممبر آ کے کہہ دے گا وہ ان کی بات مان لیں گے، کسی کو کووڈ ہو جائے گا، کہیں ویدر پرابلمز آ جائیں گی، کہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ افسردہ جو میں ہوں وہ مولانا ڈیزل کے لیے ہوں کہ نہ اس کو ڈیزل کی پرچیاں رہی، نہ استعفے آ رہے ہیں اس کی زندگی میں، اور اس کو اسی تنخواہ پہ نینی کا کام کرنا ہے. جہاں تک مریم نواز کی ہے، اس نے اپنی پارٹی کو جو باپ 30 سال میں تباہی کی طرف لے کے آیا تھا وہ کچھ مہینوں میں تباہی کی طرف لے آئی ہے. اور آپ ان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس حساب سے ٹوٹ پھوٹ خود ہی ہو رہی ہے، کیونکہ ایک عورت دیوانگی کے اندر اپنے باپ اور اپنی چوری اور اقتدار چاہتی ہے اور عوام کو پتہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ زندہ دلان لاہور نے جو گڑھ سمجھا جاتا ہے سیاست کا، اسی گڑھ میں انہوں نے ان کی سیاست کو زمین میں گاڑ دیا ہے. سو دے آر فنشڈ، واٹس لیفٹ ان دیم. جو مین آپ کا گڑھ ہے، آپ اپنے گھر کے اندر ہی ذلیل و خوار اور رسوا ہو جائیں کہ آپ کو ایک گھنٹے کی ایکسپلینیشنز دینی پڑیں پریٹینشیس ہو کر اور ایکٹنگ کر کر. ٹھیک ہے آپ کی بات آ گئی ہے، ہمارے پوائنٹ آ گیا آپ کا. کوئکلی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب سینٹ میں شو آف ہینڈ کے طریقے سے الیکشن ہوں گے، اس سے وہ کرپشن کیا رک جائے گی جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے سینٹ کے انتخابات میں، اور فروری میں کرا رہے ہیں آپ لوگ الیکشن؟ دیکھیے پی ٹی ایم جو ہے وہ تو روز ہمیں کہتی ہے کہ اس تاریخ کو گھر چلے جاؤ، ان کی بات سن کے روز شام کو کام کر کے گھر آ جاتے ہیں، صبح پھر دفتر میں چلے جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کی مہربانی ہے. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ شو آف ہینڈز کی بات ہے، یہ دنیا کو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب ایک واحد ایماندار آدمی ہیں جو اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے شو آف ہینڈز کی بات کر رہا ہے کہ ہاتھ دکھا کے ووٹ دو سینٹ میں، جبکہ کوئی بھی منتخب حکومت کو ہاتھ دکھا کے سینٹ کا الیکشن سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو ایک آدمی اتنا دیانتدار ہے جو مانتا ہے کہ شو آف ہینڈز کے تحت آپ کرائیں، خرید و فروخت پہ بلیو ہی نہیں کرتا. اس کا کانفیڈنس، اس کا ایمان، اس کی نیت پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے. ان مشکل حالات میں بھی کئی چیزوں سے پاکستان نکل جا رہا ہے. جو عالم دین اور اسلام کی بات جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پھیلائی، وہ کسی نے نہیں پھیلائی. نہ عمران خان صاحب نے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ویسٹ سے جب بات کی تو نہ وہ پسینے پہنچ رہے تھے، نہ پرچیاں آگے پیچھے ہو رہی تھی، نہ کانپ رہے تھے، نہ ہل رہے تھے. اور جہاں انسان کو شلوار قمیض پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں کسی بھی سوٹ میں نہیں بیٹھنا پڑا تھا. جیسے نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے، آدھے کرسی پہ تھے، آدھے زمین پہ تھے. کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ پیر پہ پڑ جائیں. تو ایک آدمی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈو مور کا بیانیے کو ختم کر دیتا ہے پاکستان کے لیے، اسلام کی بات اجاگر کرتا ہے، کشمیر کا مسئلہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ اٹھا لیتا ہے، تو نیچرلی پھر سازشیں ایسے انسان کے لیے انٹرنیشنلی بھی ہوتی ہیں. اور پھر ہمیں پڑوس دشمن ملک کی ضرورت نہیں، ان دشمن ملکوں کو اب کلبھوشن کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس نواز شریف، مریم، اچکزئی اور یہ مولانا ڈیزل کی صورت میں مل جاتے ہیں. اور اچکزئی کو بھی آپ دیکھ لیں، پہلے اردو سپیکنگ لوگوں پہ حملہ کیا گیا، پھر بلوچستان آزاد کرنے کی بات کی، پھر پنجاب کو ریڈیکیول اور گالی دی. ایسے لوگوں کو تو غداری کے زمرے میں آ کے قوم کے حوالے کر دینا چاہیے. ان کا تیتر اور بٹیر وہ خود ہی کر دیں گے ایسے بھیانک آدمی کا. انفارچونیٹ کہ ہم ایسے گھٹیا لوگوں کو اپنی پوری زندگی دیکھتے رہے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے فیصل واڈا صاحب آپ کا.